نے اپنے محبوب کو صورت اور سیرت دونوں کا حسن و جمال عطا کیا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام ہجرت کی رات جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے کر نکلتے ہیں تو راستے میں ام معبد کا گھر آتا ہے۔ حضور دستک دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کچھ کھانے کے لیے ہے تو ہمیں پیش کرو۔ ام معبد اندر سے جواب دیتی ہے کہ اگر ہمارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہوتا تو ہم ضرور دیتے، ہم مہمان نواز لوگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو گھر کے ایک کونے میں ایک بکری تھی جو کہ بہت لاغر اور کمزور تھی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو اس کا دودھ ہم نکال سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ بکری تو بہت کمزور ہے، لاغر ہے، میرا شوہر باقی ساری بکریاں لے کر گیا ہے، اس کو گھر میں چھوڑ گیا ہے کیونکہ یہ چلنے کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو کیا ہم اس کا دودھ نکال سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اجازت ہے۔ برتن لایا گیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس کا دودھ نکالو۔ حضور نے اپنا دست رحمت، اپنا دست شفا اس بکری کی پشت پہ رکھا۔ جب حضور کا ہاتھ مبارک اس کی پشت پہ آیا، اس کے تھنوں میں دودھ جاری ہو گیا، اس کا لاغر پن ختم ہو گیا۔ تو جب گھر کے سارے برتن لائے گئے تو حضور کے دست رحمت کی برکت سے سارے برتن دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ حضور دعا دے کر وہاں سے جاتے ہیں تو شام کے وقت جب ابو معبد گھر میں آتا ہے بکریاں لے کر، دور سے دیکھتا ہے کہ آج تو گھر پہ انواروں تجلیات کی بارش برس رہی ہے، ہر طرف نور چھایا ہے۔ آ کر اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ آج کیا ماجرا ہے؟ تو ام معبد کہتی ہے کہ آج ہمارے گھر مبارک آیا تھا۔ حضور کا نام پوچھتا یاد نہ رہا، اپنی طرف سے ہی مبارک نام رکھا۔ تو ابو معبد کہنے لگا کہ جب وہ مبارک آیا تھا تم نے مجھے کیوں نہیں بلایا؟ مجھے بھی بلاتے، میں بھی اس کی زیارت کرتا۔ تو وہ کہنے لگا کہ آج کے بعد میں بکریاں لے کر دور نہیں جایا کروں گا، جب کبھی مبارک آئے تو تم مجھے بلا لینا۔ تو روزانہ جب وہ شام کو بکریاں لے کر آتا ہے تو وہ آ کر جب ام معبد اس کو کھانا دیتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ۔ روزانہ شام کو ان کے گھر میں مبارک کی باتیں ہوتی ہیں۔ اگر میں سادہ اور عام فہم انداز میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ روزانہ شام ان کے گھر محفل میلاد ہوتی تھی، حضور کی باتیں ہوتی ہیں۔ اور چھوٹا بچہ ہے وہ بھی کبھی کہتا ہے کہ امی مجھے بتاؤ کہ مبارک نے بکری کی پشت پہ ہاتھ کیسے رکھا تھا۔ تو روزانہ ان کے گھر حضور کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اب یہ انتظار میں ہے کہ کہیں وہ مبارک نظر آئے۔ تو ایک مرتبہ ام معبد اپنے بچے کو ساتھ لے کر بازار میں جا کر کچھ سودا خریدنے کے لیے جاتی ہے۔ تو بچے نے دیکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ تو جو بچہ تھا اس سے نہ رہا گیا، اس نے کہا ان الرجل الذی کان مع المبارک، امی یہ وہی بندہ ہے جو اس دن مبارک کے ساتھ تھا۔ تو ام معبد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے گفتگو کرتے ہوئے پوچھتی ہے کہ بتاؤ مبارک کہاں ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے مبارک کون سا؟ کیونکہ یہ مبارک نام اس نے اپنی طرف سے رکھا تھا۔ اس نے کہا وہی مبارک جس دن تم ہمارے گھر میں آئے تھے، بکری کی پشت پہ ہاتھ رکھا تھا، اللہ نے اس کو دودھ عطا کر دیا تھا، وہی مبارک۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم مسجد نبوی کے اندر جا کر دیکھ لو، حضور وہاں پر ہی ہوں گے۔ اب بچہ اور ام معبد جاتے ہیں۔ تو جب مسجد نبوی کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں تو بچے کا پیار پھر تڑپتا ہے اور بچہ اپنی ماں کو کہتا ہے وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ آپ دونوں حضور کی بارگاہ میں آ کر جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ جب شام کو دوبارہ ابو معبد گھر میں آیا، دیکھا کہ دوبارہ انوار و تجلیات برس رہے ہیں۔ پھر پوچھتا ہے اپنی بیوی سے کہ آج دوبارہ مبارک آیا تھا، تم نے مجھے بلایا کیوں نہیں؟ ام معبد کہنے لگی کہ آج مبارک تو نہیں آیا لیکن ہم مبارک کا ڈیرا دیکھا ہے۔ فرمایا کہ کہاں
محبت کہنے لگی جس کو دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں۔ تو یہ سارے جا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ تو محبت نے حضور کا حسن بیان کیا، طویل حدیث پاک ہے، اس کا مختصر سا حصہ ہے کہ محبت کہنے لگی کہ اس کا حسن کیا بتاؤں، جب وہ دور سے آ رہا تھا پھر بھی حسین لگتا تھا، جب نزدیک آیا تو اور زیادہ خوبصورت لگتا تھا۔ کچھ ہوتے ہیں لوگ جو دور سے تو حسین لگتے ہیں لیکن جب قریب آئیں نقوش واضح ہوں تو حسن ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے حضور کو قریب سے دیکھا انہوں نے بھی کہا کہ حضور خوبصورت ہے، حضور سونے ہیں۔ جنہوں نے دور سے دیکھا ان کی بھی کیفیت یہی ہے۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں، کالقمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جنہوں نے قریب سے دیکھا۔ فرماتے ہیں کیا پوچھتے ہو، 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے میرے حضور۔ پھر فرمانے لگے نہیں حضور جیسا نہ پہلے آیا نہ بعد میں آیا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، بولنے لگے دیکھتے کیسے، حضور جیسا نہ کسی ماں نے جنم دیا ہے اور نہ ہی حضور جیسا کوئی آ سکتا ہے۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور جیسا کوئی نہیں۔ جنہوں نے دور سے دیکھا 13 صدیوں کے فاصلے پہ دیکھا، بریلی میں کھڑے ہو کے دیکھا، وہ کہتے ہیں خورشید تھا کس زور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا کمر، بے پردہ جب رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جنہوں نے قریب سے دیکھا وہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نے دھاری دار چادر کی بکل ماری ہوئی تھی، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھا۔ میں کبھی چاند کو دیکھتا ہوں کبھی حضور کو دیکھتا ہوں، فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، پھر میں نے فیصلہ کیا کہ چاند خوبصورت نہیں ہے، میرے حضور ہی خوبصورت ہے۔ جنہوں نے دور سے دیکھا 13 صدیوں کے فاصلے میں گودڑے میں کھڑے ہو کے دیکھا، وہ کہتے ہیں مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکتی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف اک مستانی ہے، مخمور رکھی ہمت بریاں۔ تو حضور کو اللہ نے حسن کا جمال بھی دیا اور سیرت کی خوبصورتی بھی۔